اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا ایک نبی جوان ہوا، میں نے اس کو بڑی خوبصورت جوانی عطا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری ایک آسمان پر یوسف نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ مجھے اس طرح لگتا تھا جیسے اللہ نے پوری دنیا میں حسن جو ہے تقسیم کر کے آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو ہی دے دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس اکیلا حسن تھا۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ اے میرے بندو، جس طرح کا کردار میرے یوسف نبی علیہ السلام نے ادا کیا ہے، جس طرح یوسف نبی نے مجھ سے ڈر کر اپنی آنکھیں میلی نہیں کیں، اگر آپ لوگوں کا کردار بھی اسی طرح کا ادا کریں گے تو اس کو تو صرف میں نے حسن یوسف ہی دیا تھا، تو آپ لوگوں کو میں 60 ہاتھ گز کا قد حضرت آدم علیہ السلام کا دوں گا، 33 برس والی جوانی یحییٰ نبی کی دوں گا، اور میٹھی بولی داؤد نبی علیہ السلام کی دوں گا، اور اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوں گا، اور عربی زبان دے کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس بی بی کے گھر رہتے تھے، یہ عورت جو تھی داؤ لگاتی رہی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی تھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ بی بی جو ہے وہ دو لگا کر رب کے نبی یوسف علیہ السلام کو اندر لے گئی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے تمام دروازے بند کر لیے۔ یہ بی بی اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے سامنے بن سنور کر کھڑی ہے، اس کے سامنے ایک بت پڑا ہوا تھا۔ یہ بی بی اپنے سر کا دوپٹہ لے کر بت کے اوپر ڈال دیتی ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے، اے بی بی تو یہ کیا کر رہی ہے؟ تو یہ عورت کہتی ہے، اے یوسف علیہ السلام، یہ میرا رب ہے، میں اس کے سامنے غلط کام کروں مجھے شرم آتی ہے، کہیں یہ مجھے دیکھ نہ لے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے بی بی تیرے رب کی آنکھوں پہ کپڑا ہے، اب تیرا رب نہیں دیکھ سکتا، لیکن میرا رب تو بالکل ہی اس سے کچھ چھپ ہی نہیں سکتا، وہ تو ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ بی بی اللہ کے نبی کی منت سماجت کر رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی ہیں، آپ اوپر دیکھتے ہی نہیں۔ یہ بی بی کہتی ہے، ہئی تعالیٰ کا یوسف ذرا میری طرف دیکھ تو صحیح۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں تجھے دیکھوں یا اپنے دیکھنے والے کو دیکھوں؟ بی بی میں نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ جو آنکھیں میلی ہو گئیں تو ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آخرت کا کتنا فکر ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کی جو گدی ہے یہ کتنی بڑی ہے۔ خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، اور پھر اس کا باپ نبی، انبیاء کا خاندان ہے۔ آج وہ دن بھی آیا کہ یوسف علیہ السلام تخت مصر پر حکمران بنے بیٹھے ہیں۔ آپ کو 7 سال گزر جاتے ہیں کہ سیر ہو کر روٹی نہیں کھاتے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ سیر ہو کر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر سیر ہو کر کھانا کھا لیا تو بھوکے یاد نہیں رہیں گے۔ اللہ کا نبی جو ہے یہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور دعا کیا ہو رہی ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کہ اللہ میں نے 2 چیزیں مانگی تو نہیں تھیں، تو نے خود ہی عطا کر دیں۔ اللہ تو نے مصر کی بادشاہی دے دی، علم رویا دے دیا، اب 2 چیزیں میں مانگنے لگا ہوں وہ بھی عطا کر دے۔ یا اللہ تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور دوست ہے، جب تو اپنے نبی یوسف علیہ السلام کو دنیا سے لے کر جائے تو مسلمان بنا کر لے جانا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نوجوان تھے، لیکن ایک یہ نوجوان بھی ہے۔ ایک کتاب جو ہے اس میں الدعاء والدعاء میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مؤذن کئی سال اذانیں دیتا رہا، ایک دن حجرے پر اذان کہنے کے لیے چڑھا۔ جب اس نے حی علی الصلاۃ کہا تو 7 ہمسایوں کا گھر تھا، ان کی ایک جوان لڑکی پر نظر پڑ گئی۔
فوراً اذان کہہ کر نیچے اترا، ان کو جا کر کہتا ہے مجھے اپنی لڑکی کا رشتہ دے دو۔ وہ کہنے لگے کہ تو مسلمان ہے، ہم عیسائی۔ یہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے، میں کلمہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے دین اسلام چھوڑ دیا۔ ابھی صبح نکاح ہونا تھا کہ رات کو چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، چھت سے نیچے گرتا ہے اور گرتے ہی اس کی گردن کا منکا ٹوٹ جاتا ہے اور اس جہان دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ اس طرح پوری زندگی کا کیا ہوا تباہ و برباد ہو گیا۔ تو کتنی بڑی آزمائش ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ خاتمہ بالایمان کرے۔ تو آج یہ فتنے کا دور ہے، عورتیں بنی سوری ہر جگہ ہی نظر آ رہی ہیں۔ ایک جو پردہ داری تھی وہ تو ختم ہوتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اب تو آہستہ آہستہ ہماری نوجوان جو بیٹیاں ہیں ان سے دوپٹے بھی اترنے لگے ہیں، وہی انہوں نے مغرب کی پیروی جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ تو یہ بڑا ہی پرفتنہ دور ہے۔ نوجوانوں کو بھی دین کی جو ہے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے تو وہ تو اپنی نظریں جو ہے وہ اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ ان کی نظروں کے بیچ میں ایک حیا ہے، وہ اپنی نظروں کو جھکا کے چلتا ہے۔ اگر ایک نظر غلط پڑ بھی جائے تو دوبارہ اپنی نظریں جو ہے جھکا لیتا ہے۔ تو نوجوان نسل جو ہے بے روی کی طرف نکل رہی ہے، وہ اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عارضی سی زندگی ہے، اس نے چند دن بعد ختم ہو جانا ہے اور پھر وہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جانی ہے جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور اپنے اپنے بچوں کی جو ہے وہ اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان والی جو زندگی ہے وہ عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین۔